اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر ہم چلیں، آپ کی سنتوں پر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی ہم سنوار لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ بے برکتی سے، نحوستوں سے بچا لیتی ہیں اور بے بہا برکتیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہم عام طور پر ہم توجہ نہیں دیتے اور ہم ان برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ بھی حدیث پاک میں کہ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے نام کی برکتوں پر۔ تو ناظرین و سامعین، یہ دونوں دعائیں ہیں، اور بعض علماء محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، درمیان میں کہیں یاد آ جائے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ لیا کرے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کھانے میں دخل اندازی سے یعنی دور ہو جاتا ہے، اور وہ کھانا شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جس کھانے میں شیطان شامل ہو جائے اس کھانے میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور جس کھانے میں شیطان شامل نہ ہو پائے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، دو کا کھانا تین کو، اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے تعداد بتائی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے کھانے کا آغاز کریں، اور کوئی آ جائے تو دل چھوٹا نہ کریں بلکہ اس کو بھی کھانے میں شامل کریں۔ بسم اللہ پڑھنا تمہارا کام تھا، دل بڑا کرنا تمہارا کام تھا، اس میں برکتیں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ برکت کہتے ہی اسے ہیں کہ بظاہر کم چیز ہو لیکن سب کے لیے کافی ہو جائے، زیادہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جب کھانا کھا لیں تو پھر یہ دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اچھا، اس کو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین یہ بھی پڑھا گیا، یعنی واحد متکلم کی ضمیر اور جمع متکلم کی ضمیر کا فرق ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے کیا۔ اور واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، اور جس نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ناظرین، کھانے کے نتیجے میں نظام ہضم یہ درست رہتا ہے، اور اس کے بعد کھانے کے جو فوائد ہونے چاہیے تو پورے وجود پر وہ جو فوائد ہوتے ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں جس میں ثواب بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، اور جن سے دوری ہمارے لیے نحوست،
بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ دعائیں یاد کر لیں ناظرین، انشاءاللہ ہم مزید بھی گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر اس کی ہے 86 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن نتخذ فيهم حسنا۔ میں دوبارہ اسے پڑھ لیتا ہوں۔ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ اسے حسناً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حسنہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 86 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 86 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں ناظرین۔ قلنا ایک کلمہ، یا دوسرا، ذا تیسرا، القرنین چوتھا، اما پانچواں، ان چھٹا، تعذبہ ساتواں، آٹھواں، ان گزر چکا ہے، تتخذہ نواں، فی دسواں، اور ہم 11واں، حسنہ 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قلنا یا ذا القرنین، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ذال الف زبر ذا، ذال پر زبر ہے، اسے القرنینی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ قرنینی میں را ساکن ما قبل قاف پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یا ذل قرنین اما، اما میں آپ دیکھیں الف مدہ کے اوپر جو ہے وہ مد منفصل ہے، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اما ان تعذب، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا، یہ حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اور یہاں پر بھی نون ساکن کو اخفا کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا آ رہا ہے۔ ان تعذب و اما ان تتخذ، فی علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فیہم حسناً، یہاں وقف کریں گے تو حسنہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ
हुस्ना। आयत नंबर 86 का सेकंड पोर्शन है, जो कि लास्ट पोर्शन भी है, आज के सबक में शामिल है। तो नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा। अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला इसम है ज़ा, दूसरा अल-क़रनैन, अच्छा जी, तीसरा हिम ज़मीर, चौथा हुस्ना। तो कुल यहाँ पर 4 अस्मा हैं। नंबर 1 ज़ा को यूँ भी लिख सकते हैं। नंबर 2 अल-क़रनैन, और तीसरा जो है हिम ज़मीर, चौथा हुस्ना। तो नाज़रीन 4 अस्मा यहाँ पर मौजूद हैं, और अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो नाज़रीन अफ़आल, पहला फ़ेल है क़ुलना, दूसरा है तुअज़्ज़िबा, तीसरा है तत्तख़िज़ा। क़ुलना, तुअज़्ज़िबा, और तत्तख़िज़ा। हम इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप देखें अस्मा अफ़आल हम लिख चुके हैं, और अब हम चलेंगे हुरूफ की जानिब। तो पहला हर्फ है या, ये पहला हर्फ है। दूसरा है इम्मा, तीसरा है अन, चौथा है वाव। ये यहाँ पर नंबर 2 आएगा इम्मा, यहाँ नंबर 3 आएगा, अन गुज़र चुका है। पाँचवा है फ़ी। तो कुल यहाँ पर 5 हुरूफ हैं। नंबर 1 या, नंबर 2 इम्मा, नंबर 3 अन, नंबर 4 वाव, नंबर 5 फ़ी। 4 अस्मा, 3 अफ़आल, 4 और 3 7, और 5 हुरूफ। तो कुल मिलाकर 12 कलिमात मौजूद हैं। कुल मिलाकर 12 कलिमात हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे अस्मा की जानिब। तो पहला इसम कौन सा है नाज़रीन? पहला इसम है ज़ा या ज़ू या ज़ी। ये ज़ाहिर है कि आमिल पर डिपेंड करता है कि आमिल क्या चाह रहा है, हालत नसब चाह रहा है, रफ़ा चाह रहा है, या हालत जर चाह रहा है। तो ज़ाहिर है कि ज़ा, ज़ू, ज़ी, ये तीनों सूरतें होती हैं। इसका माना है वाला, वाला या वाले, इन दोनों में से कोई माना भी किया जा सकता है। और इसके बाद आप देखें कर्नैन। कर्न का माना होता है सींग, कर्न का माना होता है सींग, और कर्नैन 2 सींग। तो ज़िल कर्नैन या ज़ल कर्नैन या ज़ुल कर्नैन, इसका माना है 2 सींग वाला। अच्छा, ये 2 सींग वाला ये लक़ब क्यों है आपका, उसकी वजह हम आपको तफसीर के सेगमेंट में बारहा बता चुके हैं कि चूँकि आपने मशरिक़ मग़रिब 2 किनारों की सैर की थी, इसलिए आपको ज़ुल कर्नैन कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात थी, अक़वाल थी, जो हमने आपकी खिदमत में बयान किए थे। एक सदी को भी यानी 100 साल को भी कर्न कहा जाता है। ज़ाहिर है कि अखीर और आगाज़, तो ये आगाज़ और अखीर ये भी 2 किनारे हैं, इसलिए इन सदी को भी कर्न कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है हिम। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हुम और हिम दोनों शक्लों में होगी, और मुनफसिल हो तो हुम की शक्ल में होगी। हुम या हिम, इसका माना होगा वो सब उन्हें। हुस्ना, हुस्ना इसका माना है भलाई, हुस्ना इसका माना है भलाई। चलते हैं अफ़आल की जानिब। कुलना फ़ेल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हमने कहा।
ہم نے کہا یا ہم نے فرمایا، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ قال یقول قولا، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعذبہ، اصل میں تھا تعذب، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو عذاب دیتا ہے یا تو عذاب دے گا، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ ان داخل ہے۔ ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ تو تعذب تعذبہ ہوا، ان تعذبہ کا معنی کیا ہوگا کہ تو عذاب دے، کہ تو عذاب دے۔ اس کے بعد تتخذا، اصل میں تھا تتخذو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو پکڑتا ہے یا تو پکڑے گا۔ یہاں پر بھی ناظرین ان داخل ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، تو تتخذو تتخذا ہوا، دال پر زبر آیا، نصب آیا۔ دوسرا یہ کہ بمعنی مصدر کے ہوگا، تو ان تتخذا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ تو پکڑے، یہ کہ تو پکڑے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ یا حرف ندا ہے، عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے، جیسے یا ایہا، جیسے یا ایہا المزمل قرآن کریم میں یوز ہے۔ اسی طریقے سے السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا ایہا، یہ تمام کے تمام حروف ندا ہے۔ یا جو ہے یہ بعید اور قریب دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ اس کے بعد ناظرین آئیے اما، یہ اگلا حرف اما کا معنی ہے یہاں پر یا، اما کا معنی ہے یا۔ اس کے بعد ان کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد واو کا معنی ہے اور فی جو ہے وہ ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین 4 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، کل 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کون سا ہے؟ کل نام قول ہے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، قلنا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، ذال لام زبر ذل، یا ذل، قاف را زبر قر، نون یا زبر نئی، نون زیر نی، یا ذل قرنین، قلنا یا ذا القرنین، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، ما، حمزہ نون زبر ان، تا پیش تو، عین ذال زبر عذ، ذال زیر دی، با زبر با، ان تعذب، اما ان تعذب، واو زبر وا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، و اما، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تت، تا زبر تا، خا زیر خی، ذال زبر ذا، تتخذا، و اما ان تتخذا، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، فیہم، ہا سین پیش حس، نون 2 زبر نن، حسنن، یہاں وقف کریں گے تو حسنا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قلنا، ہم نے فرمایا، یا اے ذی القرنین، ذوالقرنین، اما یا ان یہ کہ تعذبا تو عذاب دے، وا اور اما یا ان یہ کہ تتخذا تو پکڑے، فی میں ہم ان حسنہ بھلائی۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر عرض کریں گے۔ تفسیر جو ہم نے عرض کر رہے تھے، ہم آیت نمبر 83 کی اور 84 کی، کہ آپ ذوالقرنین سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے، یعنی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہیے کہ میں قریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ ناظرین و سامعین، ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی، اور آپ کی کچھ صفات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر تورات میں جو ذوالقرنین کی طرف اشارے ہیں، آل یہود ذوالقرنین کو کیا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبرانی میں کیا کہا جاتا ہے ناظرین، تو اہل عرب میں کیا کہا جاتا ہے، یہ سارا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب ذوالقرنین کا جو ان کا اقتدار تھا، تو ناظرین اس کا بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آیت نمبر 84 میں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، جس کا معنی یہ کہ بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان عطا کیا تھا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا تھا، اور ایک بادشاہ کو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے جس قدر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے وہ تمام چیزیں ان کو عطا فرمائی تھیں۔ اور ایک بادشاہ کو ناظرین جو ایک چیز کی ضرورت، وہ تمام چیزیں ہم نے عطا کی، اور ہم نے ان کو تمام اطراف مملکت میں تصرف کرنے کی قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان کو ہر قسم کے آلات حرب، اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائے تھے، جن کی وجہ سے وہ تمام مشارق اور مغارب کے حکمران ہو گئے تھے، اور تمام ممالک ان کے تابع ہو گئے تھے، اور عرب و عجم کے تمام بادشاہ ان کے اطاعت گزار ہو گئے تھے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں 4 بادشاہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی، یعنی تمام دنیا کی حکمرانی نصیب فرمائی۔ جو 2 کافر تھے، بخت نصر اور نمرود، یہ وہ تھے کہ جن کو تمام دنیا کی حکمرانی ان کے پاس تھی، اور دوسرے 2 جو ہے وہ ناظرین مسلمان ہیں۔ نمبر 1 سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اور نمبر 2 حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5ویں شخص کون ہوں گے؟ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہوں گے، اور ان کی تمام دنیا پر حکمرانی ہوگی۔ اب آ جائیے ناظرین اگلے آیت کریمہ پر، کہ جس میں فرمایا کہ آیت نمبر 85 سے یہاں پر ذکر ہے، اور ناظرین جس میں فرمایا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے، حتی
حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئۃ ووجد عندها قوما، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ناظرین، ذو القرنین کا جو پہلا سفر تھا وہ بجانب مغرب تھا۔ ذو القرنین نے مغرب کی جانب سفر اختیار کیا، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر زمین اور خشکی کی جو حد ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سمندر تھا۔ ایسے کہتے یہ ظلمات کہلاتا ہے، اور یہ تیونس، الجزائر، مراکش اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے تھے، اور انہوں نے وہاں سورج کو ایک سیاہ دلدل میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ عین کے معنی ہے چشمہ، اور حمیئہ کا معنی ہے یعنی گارا، کیچڑ، دلدل۔ اگر آپ شام کے وقت سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور دور جہاں آسمان اور سطح سمندر کے کنارے ملتے ہوئے نظر آئیں تو ایسا لگے گا جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، ورنہ حقیقت میں سمندر زمین اور ورنہ جو سورج ہے وہ سمندر اور زمین سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ ناظرین، ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ اب اس میں معاملہ کیا ہوا ناظرین، کیا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین و سامعین تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ ترجمہ۔ سنائیے۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ سنائیے، اونچی آواز میں سنائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا ذا القرنین قرنینی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سہیوال سے جی، سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جب ہمیں ناظرین کال کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں، یعنی بند کر دیا کریں، اور توجہ ادھر رکھیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، پروگرام کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ مفصل ترجمہ نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے کہ میری آواز ہو سکتا ہے کہ نہ آ رہی ہو. ناظرین و سامعین، میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابلستان والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. ترجمہ: ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ وہ قرآن پاک کے پروگرام میں سنائی کری. کہاں سے؟ قرآن پاک کا پروگرام ہے نا. جی 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 سنائیے، سبق سنائیے. بات کر رہی. جی سنائیے، ترجمہ اور سبق و ترجمہ سنائیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے یہی بات سمجھاتا ہوں میں کہ جب ہمیں کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں، بند کر دیا کریں. آپ کی آواز ڈیلے ہو کر پہنچتی، وقت ضائع ہوتا ہے. ہمیں اپنی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی بچی نے سبق سنایا تو اگلی کال جب خاتون کی آئی تو وہی آواز ان کی آ رہی تھی. تو لہٰذا آپ خیال کیا کریں کیونکہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ پروگرام کا وقت ضائع ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی ہمیں کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور توجہ کے ساتھ کریں، توجہ ادھر رکھیں تو انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوگا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.